لبیک یا حسین لبیک یا حسین قید خانے میں جو شہ کا سر انور آیا، قید خانے میں جو شہ کا سر انور آیا، شور تھا بچھڑوں سے ملنے کے لیے سر آیا، دیکھ کر اس کو سکینہ کا جو دل گھبرایا، فرش پر گر پڑی غش کھا کے جگر تھر آیا، فرش پر گر پڑی غش کھا کے جگر تھر آیا، کہتی تھی چھوٹ گیا شمر سے پیچھا، کہتی تھی چھوٹ گیا شمر سے پیچھا، میرے لینے کے لیے آئے ہیں بابا، میرے لینے کے لیے آئے ہیں بابا، آج ست ہے یہ دکھیا بہنا بد بھائی، آپ نے سخت میری وجہ سے ایزا پائی، صحیح لانے میں کیا کیا نہ میرے فرمائی، میرے رونے سے نہ ذاتوں کو کہیں نیند آئی، میرے رونے سے نہ راتوں کو تمہیں نیند آئی، نیند کھوئے گی ناب جان کو کھونے والی، آج رخصت یہ شبیر کی رونے والی، آج رخصت ہے یہ شبیر کی رونے والی، سانحہ ایسا بھی دنیا میں ہوا ہوگا خیر، باپ بے گور ہے زندہ میں مقید بیٹی، اس پہ بھی بس نہیں تاکہ ہو ہر وقت، یہ مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائی یہ کبھی، مرنے والوں کے لیے رونے نہ پائی یہ کبھی، کسی پر بھی نہ یہ بیداد ہوئے تھے اب تک، قید خانے میں نہ سیدانی ہوئے تھے اب تک، قید خانے میں نہ سیدانی ہوئے تھے اب تک، سارا کن باہے گرفتار مصیبت بھیا، جانتے ہوں کہ میسر نہ کفن ہوئے گا، اور کچھ فکر نہ میرے لیے کیجئے للہ، اور کچھ فکر نہ میرے لیے کیجئے للہ، میری کفنی کو یہ کافی ہے پھٹا سا کرتا، میری کفنی کو یہ کافی ہے پھٹا سا کرتا، غیر سے لے کے کفن موت کو نشہ دینا، غیر سے لے کے کفن موت کو نشہ دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، اس پھٹے کرتے میں بھیا مجھے دفنا دینا، مشتہر ہوگی یقیناً میرے مرنے کی خبر، جمع سب ہوں گے جنازے پہ میرے آ کر، دھیان اسے کا رہے قربان
خواہر تم پر شمر نے دی جو اذیت تم بھولوے گی مستر شمر نے دی جو اذیت نہیں بھولے مستر ہاتھ کا بو تو میرے نہ لگانے دینا ہاتھ کا بو تو میرے نہ لگانے دے ارے شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا شمر کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا میرے گالوں پہ ابھی تک ہیں تماچوں کے نشان میرے گالوں پہ ابھی تک ہے تماچوں کے نشان ہوگی مرقد میں بھی اس ظلم سے بے کس گریاں اب تو دربار میں آدے کہ چلی ہے ناداں ظلم جو ہوئے رو رو کے کروں گی وہ بیان ظلم جو ہوئے رو رو کے کروں گی میں بیان تیرے انصاف کا اللہ سہارا ہے مجھے تیرے انصاف کا اللہ سہارا ہے مجھے بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے بے خطا شمر ستمگار نے مارا ہے مجھے ہم سے بے کسب زمانے میں نہ ہوں گے زنہار نہ میسر ہے کفن اور نہ ممکن ہے مزار یہ خیال آتا ہے بھیا مجھے رہ ہر بار کیسے زندہ میں جنازہ میرا ہوگا تیار کیسے زندہ میں جنازہ میرا ہوگا تیار میرے مردے کے لیے دو نہ اٹھانا بھائی ارے قبر تم گورے غریبان بنانا بھائی قبر تم گورے غریبان میں بنانا بھائی پوچھ گئے تم سے کوئی ہے یہ جنازہ کس کا غیر کو نام میں صدقے نہ بتانا میرا ہائے دنیا میں مشہور گھرانہ اپنا یہ نہ کہنا کہ زہرا کی یہ پوتی دکھیا یہ نہ کہنا کہ ہے زہرا کی یہ پوتی دکھیا اتنا کہہ دینا موئی جان کو کھونے والی اتنا کہہ دینا موئی جان کو کھونے والی گور میں جاتی ہے شبیر کو رونے والی گور میں جاتی ہے شبیر کو رونے والی دیکھیے ہر مرد مومن کی دل کی آواز پیش کر رہا ہوں ہر دل میں یہی آواز ہے کہ ذکر غم حسین کی خیرات چاہیے ذکر غم حسین کی خیرات چاہیے حاجی جی بطور خاص دیکھیں آپ کی نظر کر رہا ہوں بالخصوص ماشاءاللہ ذکر غم حسین کی خیرات چاہیے اللہ میرے مجھ کو یہ دن رات چاہیے اللہ میرے مجھ کو یہ دن رات چاہیے اور قبلہ نے غالباً کل کی مجلس میں پڑھا تھا اور جو اس سے پہلے مجلس ہوئی تھی اس کا بھی پس منظر پیش کر رہا ہوں کہ چاہے اگر ستارہ زمیں پر اتار لے دیکھیں قبلہ چاہے قبلہ نے کل پڑھا تھا ماشاءاللہ کہ چاہے اگر ستارہ زمیں پر اتار لے انسان میں بس ایسی کرامات چاہیے انسان میں اگر چاہے اگر ستارہ زمیں پر اتار لے انسان میں بس ایسی کرامات چاہیے اور جس ہاتھ سے مظلوم کی ہوتی رہے مدد
جس ہاتھ سے مظلوم کی ہوتی رہے مدد، عباس کے علم کو وہی ہاتھ چاہیے، عباس کے علم کو وہی ہاتھ چاہیے، عباس کے علم کو وہی ہاتھ چاہیے۔ دیکھیے آج بعد مجلس 2 بچے نوحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں 4 مصروں کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ جناب آغا حیدر جافشانی با غلام سیستانی جو مرکز مصطفیٰ کے صدر محترم ہیں، لیکن 4 مصرے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب 4 مصرے ان کے جناب قصیدے کے برابر ہوں گے، یہ سلام کے منقبت کے۔ اب درود پڑھیں محمد آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر نعرہ سلوات، 4 مصرے عظمت شہید اعظم شہنشاہ کربلا جناب امام حسین علیہ السلام کے میں حاضر کر رہا ہوں بطور خاص۔ علی کے لال کی عظمت بتائے کیا ہے ڈر، علی کے لال کی عظمت بتائے کیا ہے ڈر، اور در حسین کے آگے عجیب کچھ بھی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در حسین کے آگے عجیب کچھ بھی نہیں، اور سنا کہ بیٹوں کو راہب نے داستان اپنی کہا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، کہا حسین ہے سب کچھ نصیب کچھ بھی نہیں، علی کے لال کی عظمت بتائے کیا ہے ڈر۔ ایک نعرہ سلوات باوجہ بلند۔ ماشاءاللہ سجدے سے انہوں نے آغاز کیا تھا کہ بشر کو ہونا ہے گر کامیاب سجدے میں، بشر کو ہونا ہے گر کامیاب سجدے میں۔ دیکھیے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، پورا معاشرہ، پوری دنیا کے حالات اور بالخصوص ہماری قوم کے حالات، کہ بشر کو ہونا ہے گر کامیاب سجدے میں، تو پاک صاف ہو دل کی کتاب سجدے میں، تو پاک صاف ہو دل کی کتاب سجدے میں، اور غم حسین ہو دل میں لبوں پہ ذکر خدا، بے غم حسین ہو دل میں لبوں پہ ذکر خدا، ثواب پاؤ گے پھر بے حساب سجدے میں، ثواب پاؤ گے پھر بے حساب سجدے میں۔ لبوں پہ اب درود پڑھیں محمد آل محمد۔ آئیے قبلہ کا وقت ہو چکا، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید حسن کمیلی صاحب اپنے آپ کے ہر دل عزیز خطیب کو آواز دے رہا ہوں، تشریف لائیں۔ تمام مومنین درود پڑھیں محمد آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وهو المعين،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. سامعین محترم، جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا موضوع گفتگو تو ایک ہی رہے گا کہ انسان کامل کیسے بنے. ایک انسان کامل کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے صفات کیا ہیں، اور اس کی تمہیدی گفتگو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. کل سرنامہ سخن کے طور پر سورۃ الحشر کی آیت پڑھی تھی. آج میں نے چاہا کہ اور ایک آیت سننے والوں کی سماعتوں تک پہنچ جائے، لہٰذا سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 111 ہے، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے، کہ جس میں بہت اہم پیغام دیا جا رہا ہے. اور کل کی گفتگو سے اس آیت کا ربط میں عرض کر دوں کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج بہت بڑی غلط فہمی جس نے انسان کو نقص اور پستی میں مبتلا کر دیا اور معاشرے انحطاط کا شکار ہو گئے، پستی کی طرف جانے لگے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل طور پر آزاد ہوں، یہ جسم میرا جسم ہے، میری مرضی، میں جیسے چاہے اپنی زندگی کو گزاروں. تو ایک مومن کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مومن کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ جسم اس کا جسم ہے. اس لیے کہ اب جو آیت میں نے پڑھی جس کا میں ترجمہ کروں تو بات واضح ہو جائے کہ مومن کا مال نہیں ہے، مومن کا جسم نہیں ہے. مومن کی زندگی اس کی اپنی مرضی کی پابند نہیں ہے، بلکہ کسی اور کی مرضی کا پابند زندگی کو بنانا ہے تو یہ کامیاب ہوگی. تو اب ارشاد ہو رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ تمہارا ہے سب کچھ، مگر یاد رکھو جو اہل ایمان ہے ان کی شان کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے مالوں کو اور مومنین کی جانوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کی قیمت دے کر. یعنی اب نہ مومن کی جان اپنی جان ہے، نہ اس کا مال اپنا مال ہے، یہ سب راہ خدا میں بک چکے. ان کا خریدار اللہ ہے. یہ سب اللہ نے ہمیں دی، ہمیں اس کا مالک بنایا. مالک بنانے کے بعد ہم سے بتایا کہ اسے تمہاری اپنی مرضی، چاہے بہت کم قیمت پر بیچ دو اور اپنے لیے بربادی اور ہلاکتیں خرید لو، اپنی مرضی کو پورا کر لو اور تباہی اور بربادی کے ذمہ دار خود بن جاؤ، یا اس جسم کی، اس مال کی میں وہ قیمت تمہیں دوں، مگر کب دوں؟ جب تم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کو میری مرضی کے حوالے کر دو، جب تم اپنے اختیار سے اپنے اختیار کو میرے اختیار میں دے دو تو اب تمہیں کیا ملے گا اس کا اندازہ نہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو اب تمہیں قیمت اس کی ملے گی جنت. اور
اب یہ مال تمہارا مال نہیں، یعنی کتنا قیمتی ہے وہ مال اور وہ جان کہ جسے اللہ خرید لے۔ کسی بھی چیز، ذرا سا متوجہ کروں گا تمہیدی گفتگو میں کہ دیکھیے کوئی بھی سودا جب کہیں ہوتا ہے، کہیں تجارت ہو، تو اس میں 5 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ خریدار کون ہے، نمبر 2 بیچنے والا کون ہے، نمبر 3 کیا چیز ہے جو بک رہی ہے، مال تجارت کیا ہے، نمبر 4 کہ قیمت کیا ہے، اور نمبر 5 کہ اس کے ڈاکومنٹس، اس کا دستاویز، اس کی تحریر یہ کہاں لکھی گئی، گواہ کون ہے۔ تو یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور کیا عظمت ہے قرآن کریم کی، جتنا انسان غور کرتا چلا جائے اتنا نگاہوں سے پردے ہٹتے چلے جائیں کہ ان 5 چیزوں کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا۔ خریدار اللہ ہے۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کہ خریدنے والا تو خرید رہا ہے مگر بیچنے والا بیچ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر کیسے معاملہ آگے بڑھے گا، پھر تجارت کیسے ہوگی؟ اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا ان اللہ اشترى من الناس، اللہ نے انسانوں سے خریدا، کیونکہ انسانوں میں مومن بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں اللہ کے اطاعت گزار بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی ہیں۔ بات مومن کی ہوئی کہ مومن کا مال اس لائق ہے کہ اللہ اس کا خریدار بنا ہوا ہے، خریدنے والا اللہ، بیچنے والے مومنین، بکنے والی شے، مومن کا سب کچھ، مال اور جان، قیمت جنت۔ اور کہاں لکھا ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ ایسا سودا ہے کہ جس کی تحریر موجود ہے، ایسا اچھا پاکیزہ وعدہ، حق وعدہ کہ جو توریت میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اب کیا کرتے ہیں یہ؟ جب ان کا سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا، جب ان کا اپنا کچھ رہا نہیں اور اب یہ نقص کمال کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ کتنی بات کل کی یاد ہے جو میں نے عرض کی تھی کہ بندہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر دے کہ اللہ اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دے، اس کی زبان کو اپنی زبان کہہ دے، اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دے اور اس کے مال کو اپنا مال کہہ دے۔ آج بات وہیں سے آگے بڑھی۔ تو اب یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا اسی وقت جب انسان نقص اور کمال کا صحیح معیار اپنائے اور اسے یہ پتا ہو کہ دنیا جس کو نقص کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ نقص نہ ہو، دنیا جس کو کمال بتا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ کمال نہ ہو۔ اصل معیار جو اپنے سامنے رکھے وہ قرآن کریم اور تعلیمات ائمہ ہدا کو رکھے کہ انہوں نے کس چیز کو نقص کہا، کس چیز کو کمال کہا۔ جب یہ نقص اور کمال اس کی سمجھ میں آ جائے گا تب اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ کمال کا یہ سفر طے کرے اور اس راہ میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ اب ہم جائزہ لیں، میں نے عرض کیا تھا، شاید پھر دہراتا ہوں اس بات کو، اگر نہ کہی ہو تو پہلی بار آ جائے، کہ اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ میں بیان کر دیجئے، تو ایک لفظ، اگر صرف ایک لفظ جس میں پتہ چل جائے کہ کیا چاہتا ہے اسلام ہم سے، تو اس ایک لفظ میں بیان کرنے کے لیے کہا جائے گا اسلام کا مطلب، اسلام کا تقاضا قربانی۔ اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے، ہر قدم پہ قربانی، اسی لیے آزمائش ہے ہر قدم پر۔ عشق ثابت کب ہوگا؟ جب انسان قربانی دے۔ ایمان ثابت کب ہوگا؟ جب انسان قربانی دے۔ ایمان اور عشق الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ عشق اگر خدا سے ہو تو ایمان کہلاتا ہے، رسول سے ہو تو اتباع کہلاتا ہے، اہل بیت سے ہو تو مودت کہلاتا ہے۔ الفاظ بدل رہے ہیں۔ تو عشق جہاں بھی ہوگا وہاں قربانی ہوگی، قربانی۔ اور اس دنیا کا پورا کاروبار قربانی پر ہی چل رہا ہے، سب قربانی پر چل رہا ہے۔ اگر قربانی دینے والے ہٹ جائیں یہ دنیا باقی ہی نہیں رہ سکتی۔
ایک ماں قربانی دیتی ہے تو ایک گوشت کا لوتھڑا انسان کامل بنتا ہے، ایک باپ قربانی دیتا ہے تو گھر میں 4 لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ اپنے وقت کی، اپنی جوانی کی، اپنی توانائی کی قربانیاں پیش کرتا ہے، یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، بیٹے کے چہرے پر جوانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی، کسان قربانی دیتا ہے، فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، سائنسداں قربانی دیتا ہے، ایجادات کی دنیا میں رونق آنے لگتی ہے، استاد قربانی دیتا ہے، شاگرد لائق بن جاتا ہے۔ تو پوری دنیا کا کاروبار قربانی پر ہی چل رہا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے قربانی۔ بتاؤ کیا قربان کر سکتے ہو؟ آئے ہو اس دنیا میں صرف قربانی کا راستہ ہے جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے۔ قربانی، ہر قدم پہ قربانی۔ اگر صبح نیند کی قربانی نہ دے انسان تو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے لیے کب پائے گا؟ جب نیند کی قربانی۔ تو نیند کی قربانی دینی ہوگی، آرام کی قربانی دینی ہوگی، وقت کی قربانی دینی ہوگی، دولت کی قربانی دینی ہوگی، شہرت کی قربانی دینی ہوگی، ظاہری عزت کی قربانی بھی دینی ہوگی اسلام کی راہ میں، سماجی حیثیت کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ باتوں کو بیان کرنا، صرف اگر میں یوں ہی بیان کرتا چلا جاؤں تو بات خشک بھی بہت ہو جائے گی، اور وہ باتیں بھی نہیں آ سکیں گی جو آنا چاہیے گفتگو میں۔ لہذا ذرا سا دور اول کو دیکھیں اسلام کے۔ دور اول میں قربانی دینے والے اگر قربانی نہ دیتے تو آج اسلام باقی نہ رہتا ہے۔ لہذا آج کا یہ اسلام جو ہمارے سامنے ہے، میں سمیٹ کے ایک جملے میں اگر بات عرض کروں کہ کس کس نے قربانیاں دی، ان قربانی دینے والوں کو یاد کرنا ہمارا فریضہ بھی ہے، اور ان کو یاد رکھنا ہماری بلندی کا سبب اور وسیلہ بھی بنے گا۔ وہ کون قربانی دینے والے؟ وہ دور اول میں دیکھیں پیغمبر اکرم کی قربانیاں کیا ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے پچھلے سال اسی منبر سے ایک پوری تقریر میں پیغمبر کی قربانیاں بیان کی تھی، اگر میرا حافظہ صحیح ساتھ دے رہا ہے، کہ پیغمبر نے کیسی قربانیاں دی، کس طرح اذیتیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، مگر وقت نہیں مل سکا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ قربانی دینے والے کون کون ہیں۔ قربانی ہوگی تو کوئی کام بنے گا، کامیابی ملے گی، ترقی ہوگی، آگے بڑھے گا، چاہے معاشرہ ہو، چاہے تحریک ہو، چاہے انسان ذاتی طور پر ہو۔ آگے بڑھ نہیں سکتی بشریت، یہ قافلہ بشریت رک جائے اگر قربانی دینے والے نہ ہوں۔ تو پیغمبر اکرم کی قربانی اور پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ جو ہستیاں اسی وقت نظر آتی ہیں، ان میں مربی رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام، کہ ابو صلوات بلند آواز سے بڑے آمد جناب ابو طالب کی قربانی، کلید بردار حرم ابو الائمہ، کس انداز سے قربانیاں ہیں جو جناب ابو طالب نے دی ہیں۔ اور جناب ابو طالب قرآن آواز دے رہا ہے کہ اس راہ میں کیسے سلسلہ چلے گا بشریت کا، کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورت یہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، سپورٹر ہیں، دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کی قوت بن جاتے ہیں۔ کس چیز میں؟ معاشرہ سازی میں، اسلام کو آگے بڑھانے میں، پیغام اسلام کو دنیا تک پہنچانے میں۔ تو ایک جناب ابو طالب کی قربانیاں، دوسرے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں۔ اگر اسلام سے روز اول سے جنہوں نے قربانیاں دی، اگر ان قربانیوں کو یاد نہ رکھا جائے تو انسان تصور نہیں کر سکتا کہ آج اسلام باقی ہو، آج یہ پیغام ہم تک پہنچے۔ اور کیسی عظیم قربانیاں ہیں جو انہوں نے دی ہیں۔ میں آج کی گفتگو لے جانا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں کو اسلام کی خاتون اول، مسلمانوں کی مادر اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کی قربانیاں، میں ایک جملے میں بات کو کہہ کے آگے بڑھوں کہ اگر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو وجود محمد نہ ہوتا، اور جناب خدیجہ نہ ہوتی تو وجود اسلام نہ ہوتا۔
اس بات کی وضاحت کرنے میں بہت وقت لگ جائے گا، لیکن بات کو آگے یہیں سے بڑھانا ہے۔ کیسی قربانیاں، کس کس انداز کی قربانیاں؟ آج جو میں نے عرض کیا کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں انسان نقص کمال کی طرف نہیں بڑھ پا رہا؟ اس لیے کہ انسان کے لیے قربانی دینا آسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو دولت کی قربانی تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر جب اس سے آگے بات آتی ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ جبکہ قربانی کا مطلب کیا، اسلام کیا چاہتا ہے، بتاؤ کیا ہماری راہ میں پیش کر سکتے ہو؟ دولت قربان کرو، اولاد قربان کرو، اپنی جان قربان کرو۔ حد یہ ہے کہ اپنی عزت اور اپنی سماجی حیثیت کو قربان کرو۔ اگر اتنا قربانی کا جذبہ ہے تو پھر تمہیں کمال تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں پاتا۔ اور قربانی مٹ جانے کا نام نہیں ہے، قربانی مٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ اگر قطرہ دریا میں مل جائے تو ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یہ دریا میں مل جانا قطرے کا، قطرے نے بظاہر اپنا وجود کھو دیا مگر دریا کی شکل میں یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ انسان بھی اگر فنا فی اللہ ہو جائے تو انسان فنا رہنے والا ہے، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ جن جن چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے گا وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیسی قربانیاں ہیں جو ان شخصیات نے دی۔ آج افسوس کہ ہم اپنے معیارات جو دنیاوی معیارات ہیں ان کو بناتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ان کی قربانیوں کو۔ ذرا اندازہ کریں کیا کہہ رہے اللہ، ہم نے مال خرید لیا، ہم نے جان خرید لی۔ مال کیسا مال؟ مال کا خرید لینا اور ہے، اور اپنے رسول سے یہ کہنا کہ اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو، الم یجد کا یتیمن فآبا ووجدہ کا عائلا فاغنا۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، عالم غربت میں تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا۔ بھئی یہ ہے مومن کی جان اور مومن کا مال۔ اللہ کبھی فرعون کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہہ سکتا، نمرود کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہہ سکتا۔ اپنا عمل کہتا ہے تو اپنے نبی کے عمل کو کہتا ہے۔ اے میرے حبیب، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی۔ میرا حبیب تو کچھ بولتا نہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو نبی کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہتا ہے۔ اب سمجھئے وہ ہستیاں کتنی پاکیزہ ہیں کہ ابو طالب کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ کہہ دے اور خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کہہ دے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل آسان نہیں ہوتا قربانی کرنا، مگر دیکھیں روز اول سے ایک ایک ہستی کا تذکرہ کروں گا اور جتنا موقع مل گیا اتنی باتیں آپ کی خدمت میں آ جائیں گی۔ جناب خدیجہ، کیا رتبہ ہے، کیا رتبہ! مگر رتبہ کب حاصل ہوتا ہے؟ انسان کو فضیلت ملتی ہے جب وہ مصیبت سے گزر جائے، جب وہ آزمائشوں میں کھرا اترے، جب وہ ثابت کرے اپنے آپ کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عشق کا دعویٰ آسان ہے، لیکن عاشقوں کا طرز اختیار کر لینا کہ انسان حقیقی عاشق بن جائے۔ نماز عاشقانہ نماز ہو، روزہ عاشقانہ روزہ ہو، حج عاشقانہ حج ہو، عبادتیں عاشقانہ عبادتیں ہوں، یہ رتبہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ بات آئے گی آج اور کل کی تقریر میں جب بھی موقع مل گیا کہ کون یہ یہاں تک پہنچنا یہ ممکن کیسے انسان کے لیے۔ میں آپ کے سامنے مسائل بھی بیان کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا حل بھی تعلیمات ائمہ کی روشنی میں بیان کرتا ہوا چلوں۔ مگر کب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی ترجیحات کو بدل لے۔ کون ہے جناب خدیجہ؟ ملکۃ العرب۔ کیا ہے کردار دور جاہلیت میں؟ جب قاتل کی آرتی اتاری جاتی ہے، تلوار کی زبان سمجھی جاتی ہے، ہر ایک کی عظمت اسی بنیاد پر ہے کہ کون کتنا بڑا قاتل ہے، کون کتنے قبیلوں کے اوپر فتح حاصل کر چکا ہے۔ اس وقت اس دور جاہلیت میں جناب خدیجہ ہیں کہ جن کا گھر دار المساکین کہا جاتا ہے۔ جناب خدیجہ ہیں کہ اگر پتہ چل جائے فلاں جگہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے والا ہے، اس کو دولت دیتی ہیں، اس بچی کو لیتی ہیں اور اس بچی کو پروان چڑھانے
کی ذمہ داری جناب خدیجہ پر آ جاتی ہے. جہاں مسافر آئیں اور مسافروں کو کوئی سہارا نہ ملے، پتہ کرتے ہیں دارالمساکین کہاں ہے، اسی گھر پہ آ جاتے ہیں. اس دور جاہلیت میں جو ایسے جاہلوں سے بھی اپنے لیے سیدہ قریش کا لقب حاصل کر لے اور طاہرہ اور صدیقہ کی سند لے لے، اسے خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں. یہ القاب دور جاہلیت میں جناب خدیجہ طاہرہ کے ہیں. آسان نہیں ہے مسئلہ، اور چاہ دولت کا عالم ہے. پہلے ایک دو باتیں آپ کی خدمت جان بوجھ کے اس تذکرے کو لایا ہوں کہ یہ باتیں پہنچ جائیں، اس لیے کہ بڑی ہم سے چوک ہوئی ہے، ہم سے بہت بھول ہوئی. ہم پہچان نہیں پائے ان اسلام کے محسنوں کو کہ جن کا احسان قیامت تک نسلیں اتارنا چاہیں تو اتار نہیں سکتی، نہیں اتار سکتی. ہم پہچان نہیں پائے، اس لیے کہ ہمیں تو خبر بھی نہیں ابھی کہ انہوں نے کیا قربان کیا، کس انداز کی قربانیاں تھیں جو دیں، کیسے راہ اسلام میں اپنے آپ کو پیش کیا. دیکھیے ایک غریب انسان جس کو 2 وقت کھانے کے لیے مشکل سے ملتا ہو، اس کو اگر فاقے پر فاقے کرنے پڑ جائیں، اس کے لیے یہ آسان ہے، یہ آسان ہے. لیکن ایک بی بی جس کے 400 غلام ہر وقت موجود رہتے ہوں، جس کا عالم یہ ہو کہ سونے کے تار سے بنا ہوا لباس پہنتی ہو اور ایک مرتبہ جو لباس زیب تن کر لے پھر اس کو راہ خدا میں خیرات کر دیتی ہو، دوبارہ اس کو پہننے کی نوبت نہ آتی ہو، جس کا گھر دار و مساکین ہو، جس کی دولت کا عالم یہ ہو کہ ہر بڑا تاجر فخر محسوس کرتا ہو کہ میں جناب خدیجہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، جس کی سخاوت کا عالم یہ ہو کہ اگر کوئی کمزور اور نیا تاجر تجارت شروع کرنا چاہے تو کہاں آئے گا قرضہ لینے کے لیے؟ جناب خدیجہ سے. میں نیا تجارت کے میدان میں قدم رکھ رہا ہوں، آپ مجھے عاریتاً کچھ دے دیں تو بات آگے بڑھے. ایسی بی بی کہ جس کی سخاوت، جس کی طہارت، جس کی عصمت کا یہ عالم ہو. ابھی عرض کروں گا آگے جملہ پیغمبر کا، مگر یہ بات مکمل ہو جائے. یہ جس کا عالم ہو، اس بی بی کو اگر پیٹ سے پتھر باندھنا پڑ جائے، اگر درختوں کی چھالیں چبا کر زندگی گزارنی پڑ جائے، اگر اس بی بی کا عالم یہ ہو کہ ایک لباس جو زیب تن کیا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی لباس بھی باقی نہ رہے، تو کیا ایسی بی بی کے زبان پر حرف شکایت نہیں آنا چاہیے؟ مگر خدا کی قسم یہ عظمت جناب خدیجہ ہے کہ خدیجہ سمجھتی ہیں کہ نقص کیا ہے اور کمال کیا ہے. جناب خدیجہ کو معلوم ہے یہ ظاہری دولت، یہ عزت، یہ چمک دمک، یہ دنیا، یہ سب ختم ہونے والی، یہ سب یہی رہ جانے والی ہے. اور خود اس بات کو اپنے اشعار میں جناب خدیجہ نے بیان کیا. سنیے پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اگر ساری دنیا کی حکومتوں کی مالک میں بن جاؤں اور ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دی جائے تو ان سب کی قیمت میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ نہ ہو. اگر آپ میرے ساتھ نہ ہو تو کیسی دولت، کیسی شہرت، کیسی حکومت سب ٹھوکر پہ ہے، مچھر کا پر بھی اس سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ہے جناب خدیجہ طاہرہ. اور اسی لیے پیغمبر فرماتے نظر آتے ہیں، یہ باتیں تو ہم تک ابھی پہنچی بھی نہیں، اکثریت تک، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نوجوانوں اور بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر خود فرماتے نظر آتے ہیں کہ خدیجہ کی پاک دامنی، ان کی سخاوت اور ان کی غریب پروری دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ خدیجہ کو میری زوجہ بنا دے، اور اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا تو خدیجہ میری زوجہ بنا دے. پیغمبر سند دے رہے ہیں، پیغمبر اکرم سند دے رہے ہیں. آخر ایسی بی بی جس کا مال تجارت 70,000 اونٹوں پر بار رہتا ہو. اب تو عجب مسئلہ یہ ہے کہ بعض اپنے لوگ سوال کرتے ہیں مکہ کتنا بڑا شہر ہے، 70,000 اونٹ کہاں باندھے جاتے تھے، کیوں یہ باتیں بڑھا دی جاتی ہیں، اتنی دولت کہاں سے آئی تھی، 70,000 اونٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے آپ نے غور نہیں کیا، ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیے. یمن اور شام یہ دونوں ہیں اس وقت کے تجارت کے بڑے مرکز، اور ان دونوں شہروں کا درمیان میں مکہ جو برج کی حیثیت رکھتا ہے. ادھر سے تجارت کے لیے قافلے جائیں گے تب بھی مکے سے گزریں گے، ادھر سے آئیں گے تب بھی مکے کے لیے گزریں گے. اور اس وقت کا یمن
آج کا پورا ایشیا، اس وقت کا شام، آج کا پورا یورپ، اندازہ ہوا یعنی یورپ اور ایشیا میں جس کا مال تجارت ہر وقت 70,000 اونٹوں پر گردش کرتا ہو، اس بیوی کو خدیجہ طاہرہ کہتے ہیں۔ یہ ہے ملکۃ العرب، یہ ہے ملکۃ العرب۔ اونٹ رکھے، ارے ایک آدمی نے اگر 10 بسیں لے رکھی ہیں تو کیا اپنے گھر پہ کھڑے کرنے کے لیے لے رکھی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان سے بزنس کرنا ہے، وہ ہمیشہ گردش میں۔ تو اسی اعتبار سے کبھی مکے میں، کبھی یمن میں، کبھی شام میں مال تجارت ہے تو چاہ رہا ہے اتنی دولت۔ یہ دولت آئی کہاں سے جناب خدیجہ کے پاس؟ بس 2 منٹ میں عرض کرتا ہوں، جتنی گفتگو آج آ گئی آئے گی، باقی سلسلہ جاری رہے گا۔ کہاں سے یہ دولت آئی؟ اصل مقصد ہے آپ تک وہ پیغام پہنچانا کہ جناب خدیجہ کی ترجیحات کیا تھی، اور آج جناب خدیجہ کی محبت کا دم بھرنے والے ان کی ترجیحات کیا ہے۔ اگر ترجیحات وہی بن جائیں جو جناب خدیجہ کی ترجیحات ہیں تو نقص کمال تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اتنا مال تجارت، کہاں سے یہ مال تجارت آیا؟ اتنی دولت آئی کہاں سے؟ دیکھیں، جب جناب اسماعیل کے پیر رگڑنے سے زمزم جاری ہوا، قافلوں نے دیکھا کہ عرب کے ڈیزرٹ میں، اس ریگستان میں ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ آئے جناب ہاجرہ سے اجازت لی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں پہ آباد ہو جائیں۔ قافلے آ کر آباد ہونے لگے، باہر کے لوگ آئے، آباد ہوئے۔ جناب ہاجرہ نے ایک شرط رکھی، اور شرط کیا تھی؟ کہ شرط یہ ہے کہ آئیں قافلے، لیکن ایک تو حرم کی کلید برداری، خانہ کعبہ ہمیشہ نسل اسماعیل میں رہے گا، اور دوسرے خانہ کعبہ کے قریب جو زمینیں ہیں وہاں پہ اسماعیل کی نسل آباد ہوگی۔ آپ باہر والوں کو یہ حق نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ آ کے رہیں۔ ان شرائط پر قافلے آتے تھے، آباد ہوتے تھے۔ 100 سال گزر گئے۔ 100 سال گزرنے میں آنے والے قافلے اکثریت میں ہو گئے، ان کی آبادی، اور اولاد اسماعیل اقلیت میں رہ گئی۔ اکثریت ہمیشہ اقلیت پر ظلم کرتی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اکثریت میں، اولاد اسماعیل مٹھی بھر ہے، پھر کیوں خانہ کعبہ کے وارث یہ رہیں؟ کیوں آخر یہ علاقہ ان کے قبضے میں رہے؟ لہذا ہم کو زیادہ حق ہے۔ ظلم کیا، اس ظلم کے نتیجے میں یہ خاندان منتشر ہونا شروع ہوئے، مجبور کیا گیا، مکے سے ان کو نکالا گیا۔ ان میں زیادہ خاندان مکے سے نکل گئے۔ ان نکلنے والے خاندانوں میں جناب خدیجہ کے پردادا بھی تھے، یہاں سے نکلے۔ کچھ یمن جا کے آباد ہو گئے، کچھ شام جا کے آباد ہو گئے، کچھ دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ یہ خاندان یمن میں آ کے آباد ہوا۔ یمن اس دور میں 2 مذہب تھے جو الہی مذہب تھے۔ ایک دین ابراہیم جس پر پیغمبر کا پورا خاندان ہمیشہ سے قائم و دائم تھا، مذہب وہی دین ابراہیمی، اور دوسرا دین عیسیٰ و موسیٰ۔ دونوں آسمانی مذہب ہیں، دونوں اسلام ہیں اس دور کے اعتبار سے۔ یہ جب یمن میں پہنچے تو یمن میں زور تھا عیسائیت کا۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ ایک صلوات پڑھیے مل کے محمد یمن یمن میں زور تھا عیسائیت کا، لہذا آہستہ آہستہ یہ خاندان جو یہاں سے نکلا تھا، نسل اسماعیل، اس میں کا یہ خاندان اور یہ افراد عیسائیت کا زور اتنا تھا کہ اس کا اثر قبول کر کے انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اس وقت، اس لیے کہ جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق اس وقت جو عیسائی ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو یہودی ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو دین ابراہیم پہ قائم ہے وہ بھی الہی مذہب پر۔ تو انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، عیسائیت اختیار کی۔ یہاں بزنس کے مواقع بہت زیادہ تھے، لہذا ان کو بزنس کا موقع ملا، محنتی بہت دولت تھی جو حاصل ہوئی، دولت حاصل ہوئی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے عیسائیت کا اثر ان پر بڑھتا گیا، چونکہ عیسائیت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر واقعی اللہ والے ہو تو دنیا کو چھوڑو، دولت کو چھوڑو، اور
रहबानियत इख्तियार कर लो, कहीं सहरा में आकर, किसी गुफा में आकर, किसी गार में आकर जिंदगी बसर करो। दौलत होगी तो परेशानियां होंगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये वाकई प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बन गए, इनमें बहुत से अफराद, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें ये दौलत नहीं चाहिए, ये दुनिया नहीं चाहिए। तो अब जो भी इस दुनिया को छोड़ के गया, उसने अपने भाई को अपनी दौलत दे दी, किसी ने अपने भतीजे को दे दी, किसी ने अपने भांजे को दे दी। और खुलासा ये कि ये दौलत सिमटती सिमटती जनाब खदीजा ताहिरा के दादा के पास आ गई, जो अकेले वारिस रह गए जो दीन इब्राहिम पर थे। बाकी सब ईसाइयत की तरफ चले गए। ये सारी दौलत यहां जमा हुई, इधर तो ये दौलत यहां जमा हुई, उधर अरब में जनाब कुरैश की विलादत हुई, और वो आगे चलकर खानदान को जमा किया, गलबा हासिल किया, और फिर नस्ल इस्माइल ताकतवर हो गई कुरैश की सूरत में मक्के में। और अब उन्होंने पैगाम भेजा कि जो भी खानदान इस्माइल मुंतशिर है, बिखरा हुआ है, वो वापस मक्के में आ जाए। उनकी इस दावत पर जनाब खदीजा ताहिरा के दादा मक्के में वापस आए, जो कई नस्लों की दौलत लिए हुए थे। ये वालिद इनके जनाब खदीजा के वालिद जनाब खुवैलद को ये दौलत मिली, और खुवैलद की तन्हा औलाद हैं जनाब खदीजा ताहिरा। बाप के इंतकाल के बाद ये सारी दौलत जनाब खदीजा को मिली। जनाब खदीजा की ज़हानत और ईमानदारी, उसने मजीद इस दौलत को बढ़ाया। और फिर जब इस बिजनेस में पैगंबर अकरम शामिल हुए और 10 साल तक जनाब खदीजा के साथ मिलकर तिजारत करते रहे, तो पैगंबर की ईमानदारी, दयानतदारी और हिकमत अमली ने मजीद इस दौलत को बढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि इतनी दौलत थी कि जिसका शुमार करना भी आसान नहीं था। यह दौलत इंसान, दौलत की खुसूसियत होती है कि जब दौलत को इंसान जमा करना शुरू कर दे या आ जाए दौलत, तो फिर चाहता है बढ़ती चली जाए, और बढ़े और बढ़े। दौलत की हवस कभी खत्म नहीं होती, दौलत की हवस कभी खत्म नहीं होती। क्या दो ही सूरतों में खत्म होती है? मासूम की रिवायत सुना रहा हूं, बात आ गई है तो। क्या दो ही सूरतों में खत्म होती है, या तो इंसान अपनी इस हवस पे खाक डाल दे, या खुद इंसान पर खाक डाल दी जाए। उससे पहले ये खत्म होने वाली नहीं है। मगर जब मारिफत के साथ दौलत हो, जब हिदायत के साथ दौलत हो, जब ईमान के साथ दौलत हो, तो अब यही दौलत इंसान को कामयाबी के मराहिल तय कराती है। लिहाजा दौलत तो है, मगर जनाब खदीजा आसमानी किताबों का इल्म रखने वाली खातून है, उन्हें मालूम है। लिहाजा अब जब पैगंबर इस बिजनेस में शामिल हुए, तो पहला सिर्फ एक वाक़े का इशारा कर रहा हूं कि जब पहली मर्तबा माल तिजारत लेके चले, तो जनाब खदीजा ने अपने 2 खादिमों को, वर्का को और एक दूसरा शख्स, इसका नाम अभी मेरी जबान पर आ जाएगा, इन दोनों को साथ किया। उन्हें जो हिदायत की, उनसे कहा देखो मैं तुम्हें इन पर निगरान बना के नहीं भेज रही हूं, इनको तुम्हें हक नहीं होगा कि किसी भी मामले में तुम रुकावट पैदा करो। अगर यतीम अब्दुल्ला माल को कम कीमत पर बेचना चाहे तो उनको इख्तियार होगा, अगर ज्यादा कीमत पर बेचना चाहे तो उनको इख्तियार होगा। अगर न बेचना चाहे किसी माल को, तुम रुकावट पैदा न करना। तुम सिर्फ जाओ, वाकयात देखो, मुझसे आके नकल करना, बाकी उनसे ऊंची आवाज में बात न करना, उनका एहतराम अपनी जगह पर रहे। ये सारी हिदायत हैं। गोया ये हिदायत बता रही हैं कि जनाब खदीजा पहचान तो चुकी थी, बस तस्दीक कर रही थी कि यही वो शख्सियत है कि जिसके बारे में मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है। और अब जब वो सारे वाकयात पता चले, तो खुद पैगंबर अकरम को बुलाया, खुद बुलाया। वो मुआशरा, क्या अर्ज करूं, अरब की वो माया नाज शहजादी जिसने माहौल पर लाहौल पढ़ के दुनिया वालों को ये मेयार दिया कि वो माहौल, वो हालात कि जहां औरत
जहां औरत ऊंट के ऊपर कुर्बान की जाती हो, एक ऊंट की कीमत 40 औरतों का कनीजी में चले जाना, जहां यह कीमत हो, जहां पैर का जूता समझा जाता हो, वहां अरब की वो माया नाज शहजादी, वो तारीख साज खातून जिसने बड़े बड़े नामवरों के, दौलतमंदों के रिश्तों को अपने पाए हकारत से ठुकरा के बताया कि मेयार दौलत नहीं है, मेयार किरदार और अखलाक है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम चाहते हैं ऐसा है हालात ऐसे शोरा तशरीफ फरमाए कभी दिल कुछ याद करता है। इंसान सदा खुद ही मिटा करता है, माहौल का बेवजह गिला करता है। माहौल से इंसान नहीं बन सकता, इंसान से माहौल बना। हालात ऐसे, माहौल ऐसा, लेकिन किसी माहौल की परवाह किए बगैर खुद अपना रिश्ता पेश कर रही है। क्यों? जनाब खदीजा की दूरंदेशी, ज़हानत और आला फिक्री का अंदाजा करें इस बात से कि इंतजार नहीं किया कि मैं पैगंबर के घर कहलवाऊं कि आप रिश्ता लेकर आइए। क्यों? इसलिए कि अगर पैगंबर रिश्ता लेकर आते तो आने वाले मुअर्रिखीन लिख देते कि खदीजा की दौलत थी जिसकी वजह से नबी ने अपना रिश्ता लेके गए थे। खुद अपना रिश्ता पेश करके बता दिया कि मुझ पर बेगैरती का इल्जाम आता है तो आ जाए, अगर दामन नबूवत पर दौलत का फतवा नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद मोहसिन इस्लाम जिंदा, मोहसिन इस्लाम। और उसके बाद पैगंबर अकरम से फरमाया, मैंने आपकी जिंदगी को बड़े करीब से देखा, जिस चीज ने मुझे आपकी तरफ मुतवज्जे किया, एक तो हमारी बराबर के खानदान के, और दूसरे मैंने देख लिया अरब का ये माहौल जिसमें आप जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग झगड़ते हैं, मैंने कभी आपसे किसी को झगड़ा करते नहीं देखा, बल्कि लोगों को अपने मसाइल में आपको हकम बनाते हुए देखा है, आपको उनका फैसला कराते हुए देखा है। यहाँ कोई किसी के पास माल लुटवा दे तो वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं, मगर आप अमीन कुरैश कहलाते हैं कि लोग आपके पास अपनी अमानतें रखवाते हैं। दूसरे मैंने देखा कि किसी गरीब और यतीम को देखकर आपका दिल तड़प उठता है और आप उनकी मदद करने के लिए जो भी ताकत हो, जितनी भी कुव्वत हो, उसके एतबार से आमादा हो जाते हैं। ये वो सिफात है कि जिसकी वजह से मैंने ये चाहा कि आप मेरे शरीक हया, ये है क्वालिटी। अब मैं जरा सा यहाँ पर मैं आप सवाल करता, आज हमारे यहाँ मेरा क्या, हमारे यहाँ मेरा जनाब खदीजा ने मेयारात बता दिए, क्यों मुंतखब कर रही हूँ? अखलाक, किरदार, यतीम परवरी, गरीबों का मावा मंजा होना, ये है वो क्वालिटी। हम अच्छा आम लोगों को जाने के लिए मैं उनकी बात ही नहीं करता। खवास क्या तलाश करते हैं? खवास क्या तलाश करते हैं? जो चीजें खवास तलाश करते हैं उसमें भी चलिए मैं उसकी बात भी नहीं करता कि जब देखा जाता है कि भाई एक ये है और एक ये 1 लाख की सैलरी वाले, ये 70,000 वाले, ये 70,000 वाला बहुत दीनदार है, बहुत अच्छा, ये जरा सा आप तो फैसला कर ले कि फिर भी उसका झुकाव किस तरफ होता है। यानी हम खुद तय कर लें, अपने आप से सवाल कर लें कि हमने अपनी जिंदगी में दीन को क्या दर्जा दिया, हमारी तरजीहात क्या। और फिर शिकवा ये है, कि औलाद नाफरमान हो रही है, बच्चे वालिदैन का कहना नहीं मानते, हालात निकल रहे हैं। हम तो अपने बाप से कोई बात कहनी होती थी तो चचा का साथ लेते थे, उनके दोस्त का साथ लेते थे, अम्मी की बुझाना करते थे, अब्बा से ये कहती थे। आज बेटा बाप की आँख में आँख डाल कर ये कह रहा है कि कहिए ऐसी बेहयाई की बातें मुँह पे कर देता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये सब चीजें हैं, मगर गौर करना है कि इसका जिम्मेदार कौन है।
صرف امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں, وہ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہیں, لیکن گھر میں اگر بیٹی ماں کو دھکے دے رہی ہے اس کے لیے بھی کوئی ذمہ دار ہے. اگر آپ کا ریڑھی والا ریڑھی پہ اچھے پل آگے لگا کے پیچھے دادی پل چھپا کے رکھتا ہے اور بولتے ہوئے پلوں کو بدل دیتا ہے, اس کے لیے بھی کوئی ذمہ دار ہے. امیر بھی بگڑ گیا, غریب بھی بگڑ گیا. یہ کہنا کہ صرف امیر میں بیچارے کو ساری بات رکھ دی جائے, نہیں. جب پستی میں جاتا ہے معاشرہ تو پھر بہت کم لوگ ہیں بات کرتے ہیں. ترجیحات کا میں کہتا ہوں کن باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے. پھر بھی اگر کوئی بہت چھان پھٹک کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ شریک حیات کا انتخاب کیا جائے, کیا دیکھا جاتا ہے؟ زیادہ غصے والا نہ ہو, نشہ نہ کرتا ہو, شراب جوا یہ چیزیں نہ ہو. یہ تو وہ معیارات ہیں جو پہلے ہی سے معاشرے کے اندر آئے تھے. توجہ کیجیے گا, میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کاش کہ وہاں پہنچ جاؤں اور وہ وہیں پہ چھوڑ دوں گا. یہ تو وہ معیارات ہیں. یہ غیر مسلم بھی تو یہی دیکھتا ہے, غیر مسلم بھی تو یہی دیکھتا ہے. بیٹی کے لیے اپنے کوئی دیکھ رہا ہے, داماد کو یہی کوالیٹیز دیکھے گا. بیٹے کے لیے کوئی اپنی بہو کو تلاش کر رہا ہے تو یہی کوالیٹیز دیکھے گا. کم سے کم اتنی چیزیں چھوڑے, بہت بد اخلاق نہ ہو, بہت زیادہ اسموکنگ نہ کرتا ہو, بہت زیادہ. یہ تو وہ ترجیحات ہیں جو سماج نے پہلے ہی سے بنائی ہوئی ہیں. مگر عام انسان کی نظر اور ہوتی ہے, مومن کی نظر اور ہوتی ہے. مومن دیکھتا ہے قرآن کی آنکھ سے, سنتا ہے قرآن کے کان سے, بولتا ہے قرآن کی زبان سے, چلتا ہے قرآن کے تعلیمات کی روشنی میں. مومن کی زندگی الگ ہوتی ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن, نئی شان, رفتار میں رفتار میں اللہ کی برہان. اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ترجیحات جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہے, مگر یہ تو سب دیکھ رہے ہیں. ہے کوئی ایسا کہ جو ان سے آگے پڑھ کے یہ پوچھتا ہو کہ اگر سرکاری افسر ہے تو رشوت تو نہیں لیتا؟ یہ مال جو گھر میں جمع کیا کہیں بھائی کا حق تو نہیں مار رکھا؟ یہ دولت جو جمع کیا اپنی بہن کا حق باپ کے ورثے میں بہن کا حق دیا کہ نہیں؟ ارے گھر میں بیٹا بھی اگر کھڑا ہو کے یہ پوچھنے لگے کہ ابو آپ نے پھپھو کا حق کیوں نہیں ادا کیا, تو باپ کی نظر میں اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں. وہ دور کے جہاں ترجیحات کچھ اور ہیں, وہاں جناب خدیجہ ترجیحات بتا رہی ہیں کہ دیکھو سماجی معیارات پر اپنا, بلکہ اسلامی معیارات کو اپنا. اسلامی معیارات کے مطابق اگر کھڑا ہے, سچا ہے, پھر دنیاوی اعتبار سے اگر غربت بھی ہے, اگر پریشانی بھی ہے, تو انشاءاللہ اللہ اس پریشانی کو دور کر دے گا. اس لیے کہ دولت کا دینے والا بھی اللہ ہے, عزت کا دینے والا بھی اللہ ہے. یہ تو مومن کی کمیاں ہیں جو وہ سمجھتا ہے. اچھا آپ گھبرا گئے شاید, بولے سنو. عظمت محمد آل محمد پر باواز بلند سلوات. ایسی دولت, اتنی دولت, اور اس کو ایک پیغمبر کی مسکراہٹ کے اوپر نشان کر دیا. اللہ دل کو جائے گا کہ پیغمبر اکرم ہمیشہ یاد کرتے ہوئے نظر آتا, ہمیشہ یاد کرتے ہوئے نظر آتا. شادی ہوئی, نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا, سب اپنے اپنے گھروں کو مہمان لوگ سب ہو گئے. پیغمبر جناب ابو طالب ہی کے گھر میں رہتے ہیں. لہٰذا جناب ابو طالب کے گھر کی طرف جانے لگے تو جناب خدیجہ نے مخاطب کر کے کہا اب میں آپ کی کنیز ہوں, جو کچھ اس کنیز کا ہے وہ سب آپ کا ہے, لہٰذا اپنے گھر میں تشریف لیجیے. اور جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کے اپنے اس گھر میں آ گئی جو مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے بعد سب سے مقدس گھر ہے, جس کے آثار بھی آج بتا دیے. آج آپ جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جناب خدیجہ کا گھر پر ہے. ہاں
جب کسی واقعی جاننے والے سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ وہ دیکھیے وہ جو سامنے لائبریری بنی ہوئی ہے، آج اس کو لائبریری بنا دیا گیا تاکہ چھپ جائیں گے آثار، یاد نہ رہے لوگوں کو کہ کیا خدیجہ طاہرہ کی قربانی۔ مگر پیغمبر اکرم جب مکے میں تشریف لاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو اب جب بھی کوئی حج کے لیے آتا ہے اس کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ سے جتنا قریب رکنے کا موقع مل جائے وہاں رکے۔ مگر پیغمبر اکرم مسجد شجرہ کے قریب خانہ کعبہ سے دور قیام کرتے ہیں، خیمہ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ سب نے وہاں قیام کیا، آپ نے یہاں کیوں قیام کیا؟ بس ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ سامنے جو جنت المعطا ہے یہاں میری زوجہ خدیجہ کی قبر ہے، مجھے خدیجہ کی قبر کے پاس زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے، زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ خراج عقیدت پیش کرنے کا کیوں وہی گھر جس کے اندر اب دیکھیے جناب خدیجہ کی کل نصرت کرنا اسلام کا، اور کس انداز سے جناب خدیجہ نے یہ قربانیاں پیش کی ہیں کہ پیغمبر اکرم مل نہیں رہے، کہاں چلے گئے، رسول کہاں ہے؟ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ اے خدیجہ تمہارے شوہر کو سختی کر دیا گیا، مکے سے باہر کسی وادی کے اندر ہے اور وہاں کافروں نے ان کو زخمی کر دیا۔ بے چین ہو گئی جناب خدیجہ، بے چینی کے عالم میں نکلی، تلاش کرتی ہوئی، اور بے چینی کی کیفیت کیا تھی کسی کو پتہ نہ چل پاتا، کسی کو کیا معلوم تھا کہ کسی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن یہ اس طرح یہ بے چینی پیغمبر اکرم کے لیے ایسی تھی کہ اس اضطراب کا بیان خدا نے کیا، جبرائیل کو بھیجا پیغمبر اکرم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ اس راستے پر خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، آپ آگے بڑھیے اور خدیجہ کے قریب پہنچ جائیے، اس لیے کہ خدیجہ کا دل بہت بے چین ہے، اور خدیجہ کو خدا کا سلام کہیے، خدیجہ کو خدا کا سلام کہیے اور مجھ جبرائیل کا سلام کہیے، اور اس کے بعد کہیے گا کہ اے خدیجہ آپ کی جو اسلام کے لیے محبت ہے، آپ نے جو قربانی دی ہے، تو اللہ نے جنت میں ایک قصر بنایا ہے جس کی دیواریں یاقوت کی ہیں، جس کی چھت سونے کی ہے، اور اس قصر کا نام قصر خدیجہ رکھا ہے جہاں ملائکہ دن رات زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ جناب خدیجہ کی قربانی کا جبرائیل کے ذریعے سے اعتراف ہوا ہے، پیغمبر اکرم بہت خون بہ چکا ہے، زخمی ہے، پڑھنا شروع ہوئے اس طرف، جناب خدیجہ سے ملاقات، خدیجہ نے سہارا دیا، خدیجہ کرنا شروع کیا، پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا، لے کے چلی گھر پہنچی، ادھر کو جناب خدیجہ گھر آئی، ادھر وہ کفار جنہوں نے نبی کو زخمی کیا تھا ان سب نے مل کے جناب خدیجہ کے گھر کا رخ کیا، ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے کہ آج یتیم عبداللہ کو زندہ نہیں یہ آئے، اور اب دنیا نے پہلی مرتبہ تاریخ عرب میں ایک عورت کا جلال، ایک عورت کی شجاعت کو ملاحظہ کیا۔ وہ عرب میں نے عرض کر دیا کہ جہاں اونٹ پر 40 عورتیں قربان ہو جاتی ہوں وہی عرب ہے۔ پیغمبر اکرم گھر کے اندر ہیں، جناب خدیجہ کو معلوم ہوا، جناب خدیجہ نے چادر اوڑھی، گھر سے نکلی، گھر کے دروازے کے سامنے ایک بلند چٹان تھی، اس پہ آ کے جناب خدیجہ کھڑی ہوئی اور ملکۃ العرب نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اے لوگوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ عرب کو اپنی غیرت کے لیے جانے جاتے ہیں، جو ان پہ احسان کر دیتا ہے پھر اس کے اوپر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ آج تم اس دروازے پر پتھر لے کے آئے ہو کہ جس دروازے نے تمہیں قرض دیا، جس دروازے پر تمہارے ہاتھ پھیلے رہتے تھے، کیا بھول گئے وہ دن؟ کون ہے تم میں سے ایسا جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو، جس کو خدیجہ نے قرض نہ دیا ہو؟ خدیجہ کی تقریر بڑھتی جا رہی تھی، لوگوں کے سر چھوٹتے جا رہے تھے، پتھر چھوٹ گئے، رخ موڑے اور لوگ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ اور ابو جہل حیرت میں تھا کہ یہ خدیجہ کا کون سا نام ہے، یہ کون سا انداز ہے؟ بس سمجھ گیا کہ یہ طاقت دولت سے نہیں آ سکتی، یہ ایمان کی طاقت ہے جس نے خدیجہ کو یہ ہے نفرت کرنے والے، یہ ہے نفس کمال تک پہنچنے کے لیے نمونہ عمل
دیا گیا. ہم کبھی نہ کبھی اپنی ماں کو ضرور یاد کرتے ہیں. بہت نالائق بیٹا بھی ہو, ماں اس دنیا سے چلی جائے تب بھی کبھی نہ کبھی اس کو یاد کرتا ہے. مگر اسلام کی ماں, مسلمانوں کی ماں, ائمہ کی ماں, وہ ماں جس کی دولت کا صدقہ ہے. کوئی تحریک بغیر دولت کے نہیں چل سکتی. قربانی بھی چاہیے ہوتی ہے, دولت بھی چاہیے ہوتی ہے. صدقہ ہے اس کی. آج اس نے فراموش کر دیا. صرف ہم نے فراموش نہیں کیا. کبھی جس کی زبان عرض کیا بس بات ختم ہو رہی ہے, آخری مرحلے پر آ رہی ہے, پھر جو باتیں رہ گئی عرض کروں گا اگر موقع رہا تو. غار حرا کی مدد دی. آج کے مومنین جائیں, اللہ سب کو حج و زیارات سے مشرف فرمائے. جو گئے ہیں ان کو بار بار اللہ تعالیٰ اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیے. بڑے بڑے مومن چاہتے ہیں مگر گرمی, چڑھائی, شدت, موسم کی سختی, ہمارے حرا تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور راستے ہی سے واپس آ جاتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ہماری کسی بات نہیں. بس اندازہ نہیں. تو سوچئے گا 40 دن پیغمبر اکرم اسی غار حرا پیغمبر نے پیغام پہنچا دیا کہ خدیجہ کو یہ بتا دو. جناب عمار یاسر کے ذریعے سے پیغام پہنچایا, عمار خدیجہ کو بتا دو کہ میری یہ جدائی, میرا یہ 40 دن وہاں رکھنا ان سے ناراضگی کی بنیاد پر رکھنا ہے. بلکہ حکم خدا ہے جس کی بنا پر میں وہاں جا رہا ہوں. اور یہ سنا دو, یہ سنا دو راجہ خدیجہ کے دل کو سکون مل جائے. لہذا کہا یہ سنا دو کہ اللہ دن میں کئی آج اس بزم کا عالم کیا ہے. آپ بیٹھے یہاں پہ, حاضری آپ کی کہاں لگ رہی ہے اور کہاں کہاں نام لکھا جا رہا ہے, میں بیان نہیں کر سکتا. مگر یہ سنیے گا بات, پیغمبر نے جو پیغام دیا کہ اللہ بتا دو خدیجہ, ایک تو یہ بتا دو کہ ناراضگی کی بنیاد پہ نہیں جا رہا, اللہ کا حکم عبادت کے لیے جا رہا, اور دوسرے یہ بتا دو کہ اللہ دن میں کئی مرتبہ ملائکہ کے درمیان جناب خدیجہ کا ذکر کرتا ہے اور اس بات پر فخر و مباحات کرتا ہے کہ خدیجہ میری کنیز خاص. جس کا ذاکر اللہ بنا ہوا ہو اور سننے والے ملائکہ ہو, ارے بندہ بندگی کو ناز کرے یہ اور ہے. اللہ کسی کے بندہ ہونے پر ناز کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ ناز کرتا ہے, فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ کو, دیکھو میری کنیز ہے. وہ بلند بس گفتگو رک گئی نہیں, وہ بلند جہاں تک مومن کے لیے آج بھی پہنچنا آسان. جناب خدیجہ اپنے ہاتھوں سے روکنا پڑا اور پیغمبر کو کھانا پہنچانے کے لیے جناب خدیجہ مدینۃ العرب جس کے ایک اشارے پر 400 غلام اور کنیز کھڑے رہتے تھے. اگر عرب میں کوئی کسی کنیز کو اچھا لباس پہنے دیکھتا تھا, کسی غلام کو قیمتی لباس میں تن کیے دیکھتا تھا, تو کہتا تھا کہ وہ خدیجہ کو غلام جانا, خدیجہ کی کنیز جا رہی ہے, اس لیے کہ اپنی کنیزوں کو ان کے علاوہ کوئی ایسا لباس نہیں پہنا سکتا یہ قیمتی لباس. یہ صرف خدیجہ. آج وہی خدیجہ, آج وہی خدیجہ نہ غلام ہے, نہ کنیز ہے, نہ وہ رتبہ ہے, نہ وہ دولت ہے, فاقوں اور فاقے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بدن بھی کمزور ہو چکا ہے. مگر پیغمبر کی محبت, اسلام کی محبت, اللہ کی محبت جناب خدیجہ اس بلندی کے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر دن پیغمبر کے لیے کھانا لے کر وہاں جاتے ہیں, پیر زخمی ہو جاتے ہیں, خون بہنے لگ رہا ہے, مگر کبھی جناب خدیجہ کی زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں, کوئی حرف شکایت نہیں ہے. کبھی پیغمبر سے کوئی فرمائش نہیں ہے. اگر آج جناب خدیجہ کی سیرت کو آج کے مومنین سمجھ میں اور اپنے گھروں میں اس سیرت کے عظیم درس ہم اپنی زندگی میں لے آئے ہیں تو ہمیں وہاں جنت بعد میں ملے گی.
پہلے ہمارا گھر ہی جنت بن جائے گا، گھر ہی جنت بن جائے گا، پوری زندگی کوئی فرمائش نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ جب وقت آخر آیا تو کتنا کہا اے میرے تاجدار، میں آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتا، اپنی اس کنیز کو معاف کر دیجیے گا، مجھ سے حق ادا نہ ہو سکتا۔ اور میں نے آپ سے کبھی کچھ چاہا نہیں، لیکن ایک فرمائش مگر مجھے آپ سے کہہ کے وہ شرم آتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دیا، 5 سال کی جناب فاطمہ میں جناب خدیجہ رخصت ہو رہی ہیں، بیماری نے اس عالم میں پہنچا دیا کہ اب خدیجہ کو معلوم ہے کہ وقت قریب آ گیا۔ خدیجہ کو ایک ہی فکر ہے کہ جسے بعض روایات کی بنا پر جناب اسما اور بعض کی روایات کی بنا پر کسی اور سے جنہوں نے جناب اسما تک یہ پیغام پہنچایا ان سے بیان کیا، بس مجھے ایک فکر ہے، بس ایک فکر ہے، میرا شوہر اللہ کا نبی ہے، اللہ سید المرسلین ہے، وہ روز تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے، لہذا میری بچی کی تنہائی کی مونس میں ہوں اور میری تنہائی کی مونس میری بچی ہے، جب میں چلی جاؤں گی تو اس گھر میں میری بچی اکیلی رہ جائے گی، اس گھر میں میری بچی اکیلی رہ جائے گی، وہ کیسے اس تنہائی میں زندگی گزارے گی؟ مگر سلام کیجیے اس بچی کو کہ جس نے نہ صرف تنہائی میں زندگی گزاری بلکہ بابا کے غم کو بھی ایسا غلط کیا کہ سیدہ ام ابیہا کہلا کا بس ایک فرمائش ہے، وہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بتا دی ہے، وہ آپ کو بتا دے گی۔ پیغمبر جناب فاطمہ کے قریب آئے، کہا بیٹا تمہاری اماں نے کیا فرمائش کی ہے؟ کہا بابا اماں یہ چاہتی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو آپ نے اپنے کردے کا کفن پہنائے، کردے کا کفن پہنائے۔ میں نے اس واقعے کے بعد جو تبصرہ پڑھا تو آپ کے خدمت میں عرض کر دوں، لکھا علماء نے لکھا کہ یہ جناب خدیجہ کی فرمائش نہیں تھی بلکہ یہ پیغمبر کی خدمت کا ایک اور آخری موقع تھا، چونکہ خدیجہ جانتی تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ میرے لیے کفن خرید سکے، لہذا یہ آخری وفاداری تھی کہ آپ اسی کرتے کا کفن دے دیجیے گا۔ بس ادھر کو یہ وصیت جناب فاطمہ نے بتائی، ادھر جبریل امین آئے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ خدیجہ کا کفن دے، لہذا کفن لے کے جبریل نازل ہوئے خدیجہ کو اس کفن میں، لہذا اکیلی بیوی ہے جنہیں رسول کے کرتے کا کفن بھی ملا اور جنہیں جنت کا کفن بھی ملا، چلی گئی جناب خدیجہ، رخصت ہو گئی پیغمبر سے، روتے رہے پیغمبر، اور اب جب پیغمبر کے سامنے جناب خدیجہ آئیں گی تو جانتے ہیں کیا منظر ہوگا؟ رجعت کے واقعات امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا دربار لگا ہوگا، لوگ آئیں گے، آنے والے اپنی اپنی شکایتیں لے کے آئیں گے، محشر کے قریب کے جو واقعات ہیں، بس ایک مرتبہ آواز آئے گی سب ہٹ جاؤ، ایک بیوی اپنی فریاد لے کر آ رہی ہے، ایک بیوی اپنی فریاد لے کر آ رہی ہے، سب الگ ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک بیوی داخل ہوگی جن کی گود میں ایک بچے کا لاشا ہوگا، ایک اتنا سا لاشا لے کے وہ بیوی آئے گی، یا رسول اللہ فریاد، یہ میری فاطمہ کا محسن ہے، میں اپنی فاطمہ کا مقدمہ لے کے آئی ہوں، کیا میری بیٹی اس لائق تھی کہ اس کی مصلیحت کر دی جائے، اس کے محسن کو شہید کر دیا جائے؟ بس پیغمبر بھی گریہ کریں گے، خدیجہ بھی گریہ کریں گی، اور پھر پیغمبر سوال کریں گے، اے خدیجہ یہ فاطمہ کا محسن ہے تو فاطمہ خود کیوں نہیں لے کے آئی؟ فاطمہ خود کیوں نہیں لائی؟ بس طرف کے ہوئیں گی خدیجہ، وہ کہیں گی فاطمہ کی گود خالی نہیں ہے، اس میں بھی ایک بچہ ربا کے دل کا ٹکڑا کربلا کا شیر بڑا گریہ ہوگا، میں کیسے عرض کروں؟ یہ خصوصیت ہے، کل بھی بات آئی تھی، یہ خصوصیت ہے جناب علی اصغر، جناب
अली असगर की जब पैगंबर की खिदमत में मुकदमा तो जनाब अली असगर और जब मकाम शफाअत पर ये सारी हस्तियां पहुंचेगी तब पैगंबर पूछेंगे ऐ फातिमा अपने चाहने वालों की शफाअत के लिए क्या लाई हो, शफाअत के लिए क्या लाई हो। उस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा अपनी चादर से दो बटे हुए बालों बड़े खून आलूद को ताने काटेगी, ये मेरे अली असगर का गोटा, ये अब्बास के कटे हुए बालों, यही शफाअत के लिए काफी है। अज़ादारो बस खत्म हुई तकरीर, मगर आखिरी जुमले दो तीन बातें और अर्ज करूं। ए बीबी आप कैसे हम आपका सामना करें और किस तरह ये उम्मत आपको जवाब दे, इसलिए कि जिस बेटी का की मोहब्बत अजर रिसालत करार दी गई है, न जाने कैसा अजर दिया उम्मत ने कि अपने घर में भी फातिमा चलती थी तो एक हाथ पे दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेके आगे बढ़ती थी। बस आखिरी फिक्र एक दिन जो अली घर में आए, या अली मुझे मेरे बाबा का कुर्ता दिखा दीजिए, बाबा की बड़ी याद आ रही है। अली ने संदूक खोला, कुर्ता निकाला, अपने कुर्ता देखा, बाबा की खुशबू महसूस की, आवाज दी बाबा बाबा बाबा। मुझे आपके बाद मरने वाले के कुछ दिन बाद उसका गम हल्का होने लगता है, मगर ए बाबा हर दिन आपका गम इजाफा होता चला जाता है। आपका गम बढ़ता, इतना रोई कि कष्ट आ गया। अली ने वसीयत की, जनाब फिजा से कहा ये कुर्ता फिर कभी फातिमा के सामने न लाना। मैं हाथों को जोड़ के सवाल करूं, ए बीबी आपने जो कुर्ता देखा था उसमें तीर के निशान तो नहीं थे, उसमें खून के धब्बे तो नहीं थे। ए बीबी आपने कुर्ता देखा था और बस आ गया, मगर है आपकी पोती सकीना जिसने बाबा को इस आलम में देखा कि चलती रेती पर लाशा पड़ा हुआ था, जिस्म तीरों को छलनी था, न बदन पर लिबास था, न सर था, न सकीना कहती थी ए बाबा आपने जो दो पहनाए थे